السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن الخير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت اور رحم کرنے والا ہے. دنیا اور آخرت کا وہ مالک ہے, ہم سب کو وہ پالنے والا ہے. درود و سلام نازل ہوا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خاص ان کے خاندان والوں پر, ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام, بزرگان دین اور اس مجلس میں شامل ہوئے ہم تمام حضرات کے اوپر اللہ کی وہ بے نعمت رحمت برسنے کی دعا کرتے ہوئے اس جمعہ کے بیان کو آگے لے جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ہم نے ابھی ایک قرآن کی آیت پڑھی جو سورہ الغافر, قرآن کے اندر 40 نمبر کا سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 60. اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے فرماتا ہے تمہارا رب تم اگر دعا کریں گے تو دعا کا جواب دے گا, اور جو بھی تکبر سے عبادت سے دور ہٹے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ جہنم میں ذلیل ہوگا. الحمدللہ ایسی قرآن کی آیت جس میں اللہ رب العزت دعا کے بارے میں کہتا ہے, اس کے ساتھ میں ہی دعا ایک عبادت ہے, اس کا مطلب اس میں سے آتا ہے. اللہ رب العزت اس دعا ایک اہم چیز مسلمان کو دیا ہے. مسلمان اگر دنیا میں اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دعا کرے تو بس وہی کافی ہے. دوسری عبادت بھی کرنا, اور دعا ایک خاص چیز ہے جس سے دنیا کی خوشی بھی ملے گی اور قیامت کے دن اللہ ہمارے ساتھ اچھا پیش آئے گا. آج کا عنوان بھی ہمارا اسی ہے کہ مسلمان کی دعا. دعا کیا ہے, کہ مسلمان کا دعا کیا کیا ہے, اس کے بارے میں اس جمعہ کے دن تھوڑا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس جمعہ کے بیان سے جو بھی ہم علم حاصل کریں گے اسے ہمارے زندگی میں عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز جو ہے یہ دعا جو ہے چند ادب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے تھوڑے ادب سکھائے ہیں. وہ ادب اگر ہمیں دعا کرتے وقت اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا کامیاب ہوگی اور خاص بھی ہوگی. پہلی جو چیز ہے دعا ہے جو ہے صرف اللہ کچھ کرنا, اور اللہ دعا کرنے سے پسند نہیں کرتا ہے, اور اللہ دعا ایسے کرنا کہ ہماری دعا جو ہے صرف اللہ سنے گا, اللہ جواب دے گا. اور دعا ایسی چیز ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو سب چھوٹا سمجھ کر اللہ کو بڑا سمجھ کر دعا کرتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت کہیں قرآن کی آیت میں حدیث میں فرماتا ہے تم اگر مجھے بلاؤ میں تمہاری جواب دوں گا, اگر تم میرے پاس پوچھو گے تو اس کا میں انتظام کروں گا کر کے اللہ. تو اس میں پہلا جو کنڈیشن ہے دعا کے لیے اللہ سے پوچھنا, اور اللہ کے اوپر ایسا پوچھنا کہ صرف اللہ ہماری دعا کو پوری کرے گا. اور اللہ کے رسول فرمائے یہ بہترین طریقہ ہے امید رکھنا اللہ کے اوپر اور دعا کرنا, انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. دوسری جو چیز ہے تعریف کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر ایک بندے آئے, مسجد کے اندر آئے, نماز پڑھے اور جو بھی ان کے پاس مانگنا تھا مانگے اور چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ ٹھیک سے دعا نہیں مانگا. اس میں اللہ کے رسول ترتیب سکھاتے ہیں, حدیث کے اندر الفاظ آتا ہے پہلے جو چیز ہے دعا کے وقت اللہ کی شان بیان کرو, اللہ کی شان بیان کرو, اللہ کی تعریف کرو, اور اس کے بعد تمہارے نبی کے اوپر صلوات بھیجو. اس کے بعد جو ہے تمہاری جو بھی خواہشہ ہے اللہ کے پاس پوچھو. پہلا کنڈیشن کیا, اللہ سے دعا پوری کرے گا, بھروسہ کرنا. دوسرا کنڈیشن کیا
تعریف کرنا. اللہ کی تعریف کرنے کی بہت بہترین الفاظ کیا ہے؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے چاہیے. تو پہلا الحمدللہ بولنا، اور دوسرا جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر صلوات بھیجنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک درود پڑھنے کا نیکی کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بندہ ایک بار صلوات بھیجے گا نبی کے اوپر، درود پڑھے گا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اسے 10 درجہ اونچا کرے گا اور اسے 10 رقم کا سلام بھیجے گا. ایک درود کی طاقت کیا ہے؟ اللہ تک ہماری نیکی بڑھتی ہے، ہمارا درجات بڑھتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خاص دوست اور نبی کے رشتے میں سسرے ہوتے ہیں. انہوں ایک حدیث فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان دعا کے وقت نبی کے اوپر صلوات نہیں بھیجتا، اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں بھٹکتی، اللہ تک نہیں پہنچتی. ہمارے دعا قبول ہونے میں بہت بڑا امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نبی کے اوپر درود بھیجنا. ہمارے میں کتنے لوگ ایسے ہیں دعا کے وقت درود بھیجتے ہیں؟ 3 چیز کیا ہوا؟ پہلے اللہ کے اوپر یقین رکھنا دعا کے لیے، دوسرا اللہ کی تعریف کرنا، تیسرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجنا. اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبی کے خوبصورت اللہ کے خوبصورت نامہ سے اللہ کے پاس طلب کرو، دعا کرو. مثال کے طور پر اللہ کا نام میں سے ایک نام جو ہے الرزاق، رزق دینے والا. دعا کرتے وقت پوچھو یا اللہ تو رزاق ہے، ہمارے لیے حلال روزی عطا فرما، برکت والی رزق عطا فرما کر پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے. تیسری جو چیز سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا اللہ جو ہے بہت غنی ہے، بہت بڑا ہے. جب بھی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اللہ شرم کھاتا ہے اس کے ہاتھ کو خالی بھیجنے کا. اس میں سے کیا پتا چلتا؟ جب بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اور جو ہے اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. چوتھی چیز کیا ہے؟ جب بھی تم دعا کرو بہتر ہے کہ تم قبلہ کو دیکھ کر دعا کرو. بدر کا میدان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف کی حالت تھی. ان کے ساتھ صحابیان جو تھے 319 تھے اور ان کے سامنے میں 1000 سے زیادہ لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور قبلہ کی طرف منہ رکھ کر دعا کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کو بھی یہ ادب سیکھنا چاہیے کہ کیسے دعا کرے اور قبلے کی طرف دیکھ کے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہیں ہم لوگ چھوڑ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے کمزور ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ ترتیب سے اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول کریں گے. بہت ضروری چیز ہمارے نبی کے اوپر صلوات بھیجنا دعا کے وقت. اب جو ہے کس کی دعا اللہ نہیں قبول کرتا؟ اللہ چند لوگوں کی دعا کو ناپسند کرتا ہے. یہ کیا کیا جانکاری کریں گے. ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اگر دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے تمام دعا کو جواب دینا سوائے کی. وہ کیا کیا فرماتے ہیں؟ برے چیزوں کو اللہ کے پاس کوئی بھی نہیں پوچھتا، برے چیزوں کو دعا نہیں کرنا، حرام چیزوں کو اللہ کے پاس دعا نہیں کرنا، رشتے داری توڑنے میں اللہ کے پاس دعا نہیں کرنا، اللہ پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا. 3 کتنے بڑی چیزیں؟ حرام چیزوں کے واسطے دعا نہیں کرنا، برے چیزوں کے واسطے دعا نہیں کرنا، رشتے داری توڑنے کے حق میں دعا نہیں کرنا. اس کے بعد دوسری حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اور بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم. اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بھی میں عطا فرمایا اس میں پاک چیزاں تھا. پاک مطلب حلال چیزاں تھا. اللہ کے رسول اس قرآن کی آیت کو بیان کر کر اس کے پیچھے بتا رہے ہیں. ایک بندہ سفر میں آتا ہے، وہ بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ سفر میں اس کے بال سب بہت گندے ہو گئے، اس کا لباس جو ہے گندا ہو گیا. ایسے لوگ کی دعا اللہ پسند کرتا ہے، سفر کے آدمی کی دعا پسند کرتا ہے. لیکن اگر یہ انسان کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننے کا کپڑا حرام، اس کا زندگی میں حرام ہے تو کیا اس کے اللہ دعا قبول کرے گا؟ اس سے پتا چلتا ہے جو بھی انسان اپنا رزق حرام ہو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. ہمیں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حرام کا مطلب مسلمان کی دکان سے گوشت لینا،
انسان حرام کھائے گا اللہ کے رسول کی حدیث گواہ ہے کہ اس کی دعا اللہ ناپسند کرتا، اس کی دعا اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی انسان دعا کے وقت امید ہے سے دعا کرتا اللہ کے پاس، کھیل مزاق میں دعا کرتا کہ اللہ چاہا تو مجھے عطا کر دے، میں پوچھتا ہوں اللہ چاہا تو دے دے، میرے نصیب میں ہے تو مل دے، ایسا اگر انسان کھیل مزاق سے یا گمان سے اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے اوپر یقین رکھ کر دعا کرے اور امید رکھ کر دعا کرے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو سنے گا اور میری دعا کو قبول بھی کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول بھی کرے گا۔ کتنے چیزیں؟ حرام چیز سے پوچھنا اللہ ناپسند کرتا، حلال چیز سے پوچھنا اللہ ناپسند کرتا، رشتے داری توڑنے کو اللہ ناپسند کرتا، حرام چیز کھائے تو اس کی دعا اللہ ناپسند کرتا، جو بھی گمان سے اللہ کے پاس پوچھتا اللہ اس کی گمان کو ناپسند کرتا، اس کی دعا کو ناپسند کرتا۔ اب جو ہے چند حالات میں اللہ کے رسول فرمائے ہیں یہ بہترین وقت ہے دعا کے لیے، اللہ اس وقت کی دعا کو انکار نہیں کرتا، اللہ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک یہ دعا جو ہے بہت خاص ہے۔ ایسے کچھ حالات کیا ہے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت کی ہم بھی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعا بھی افضل بنائے گا، اسے دعا کو انکار نہیں کرے گا۔ پہلی چیز جو ہے رمضان کے رات میں ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھے گا، رات کی تراویح نماز پڑھے گا اور لیلۃ القدر کی رات تلاش کرے گا، اس لیلۃ القدر کی رات میں اگر وہ انسان اللہ کے پاس عبادت میں گزارے گا اور دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ کے اللہ معاف کرتا ہے۔ الحمدللہ اتنی بڑی چیز لیلۃ القدر، اللہ صرف ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 1000 مہینوں کی رات کی عبادت کی طاقت ہے، اور ایک دن ایک رات دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے پچھلے گناہ کو معاف کرے گا۔ دوسری ایک چیز رات کا تیسرا حصہ جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت دعا کرنا اللہ کے نزدیک بہت اسپیشل ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا تیسرا حصہ میں جو تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت زمین کے قریب میں جو آسمان ہے اس آسمان کا آ کے سوال کرتا ہے کیا اس وقت کوئی ہے اس کے گناہ کو معافی مانگنے والا، میں دینے تیار ہوں۔ کیا اس وقت کوئی ہے اپنی تکلیفوں کو بول کر میرے پاس ہنسا پوچھنے والا، میں تیار ہوں۔ یا کوئی بھی دعا کرنے والا ہے دعا پوچھے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ تو اللہ کے رسول کی ایسی ایک حدیث کہ رات کا تہجد کے وقت تینوں حصے میں جو رات ہے اس وقت جو دعا خاص ہے، بہت سارے علماء، بہت سارے اولیاء کرام، بہت سارے انبیاء سب ان کا کام یہ تھا کہ رات کے تیسرے حصے میں اللہ کے ساتھ زیادہ نماز پڑھتے تھے اور زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم بھی تہجد کے وقت کے انتظار میں اور اس کی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خاص ہوگا، ہماری دعا بھی خاص ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ایک شکاری اس کے نشان میں کیسا اس کا شکار کا نشان کرتا اور وہ چکتا نہیں، اسی طرح اگر بندہ اس تہجد کے وقت میں اگر دعا کرے گا تو اللہ کے رب العزت اسے بہت پسند کرتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے چیزیں اب پیچھے آتا ہے، جو بھی عمرہ کو جا کر آتے حج کو جا کر آتے زمزم دیتے، زمزم پینے کی تمیز کیا ہے؟ ہر کو پینا، دوسرا پانی جو ہے بیٹھ کو پینا، زمزم ہر کو پینا، قبلہ دیکھ کو پینا، بہت خاص چیز دعا کو پینا۔ وجہ کیا؟ اللہ کے رسول بولیں جب بھی انسان زمزم پیتے وقت دعا کرے گا اللہ کے نزدیک وہ دعا خاص ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی نیت سے زمزم پیے گا تو انشاءاللہ وہ دعا پوری ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے خاص وقت؟ ہمارے گھر میں رسول ہوتے مرغا بانگ دینا دعا قبولیت کے وقت۔ بخاری کے اندر حدیث میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرغا بانگ دیتا، اس کے قریب میں وہ فرشتے کو دیکھتا کہ دعا کرے۔ جب بھی گدھا عجیب آواز نکالتا، گنگناتا، روتا، اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا۔ گدھے کا چھوڑو، اب کیا ہے مرغا ہمارے قرآن میں کتنے مرغے بانگ دیتے، فجر میں بانگ دیتے، وہ مرغا بانگ دینا دعا کی وقت۔ اللہ کے رسول کی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے مرغا بانگ دیا دعا پوچھو، کیونکہ
हाजी हज को जाते हैं वो लोग अरफा के दिन उस मैदान में, अरफा के मैदान में उनको दूसरा क्या भी काम नहीं, नमाज पढ़ लेना, दुआ करना, कुरान पढ़ने की कमजोरी, जिक्र करना भी कमजोरी, सबसे बेहतरीन चीज अरफा के दिन अल्लाह को दुआ करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रिवायत में आते 5 से 6 घंटा दुआ करते हैं अरफा के मैदान में हज के टाइम। क्या वास्ते? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुआ करने का टाइम में सबसे बेहतरीन टाइम जो है अरफा के मैदान में, अरफा के दिन दुआ करना, ये सबसे बेहतरीन टाइम है। हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, जो भी इस साल हज को जाते हैं अल्लाह उनको सेहत दे और ताकत दे कि वो लोग भी अरफा के दिन अच्छी तरह दुआ करें, उनके हज के दुआ से बरकत से सब मुसलमान को अल्लाह ताकत दे। दूसरा क्या है? पहले क्या देखे? बारिश के वक्त दुआ करना बेहतर देखे, मुर्गा बांध लेना बेहतर देखे, और जो है बेहतरीन चीज में एक बेहतरीन चीज क्या है? मस्जिद में अजान बोलकर इकामत के वक्त के बीच में जो भी वक्त है उस वक्त में अगर बंदा दुआ करेगा ये भी अल्लाह के नज़दीक बहुत खास है। अब असर में सुन नहीं, 4 बजे अजान होती, 4:30 बजे नमाज होती, 20 आधा घंटा जो भी वक्त है अल्लाह के रसूल फरमाए इस वक्त में दुआ करना अल्लाह के नज़दीक बहुत खास है। अजान और इकामत के बीच में नमाज जो शुरू से पहले इकामत बोलते हैं, इस अजान और इकामत के बीच में नमाज के वास्ते जो शुरू होने से पहले जो भी बंदा दुआ करेगा अल्लाह के नज़दीक बहुत खास है। दूसरी एक चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब इंसान सजदा करता अल्लाह के वास्ते वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। नमाज के हालत में बेहतरीन वक्त क्या है? तो सजदा। जो अल्लाह के बंदा जो बेहतरीन और करीब वक्त में होगा उस टाइम पे अगर दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह वो दुआ भी बहुत खास है। ऐसा बोलते हैं पूरी नमाज में बेस्ट टाइम सजदा है। इंसान अपने पेशानी को अल्लाह के सामने झुका को दुआ करता और उस टाइम में सजदे के वक्त में अगर इंसान जो भी अल्लाह के पास पूछता इंशाअल्लाह उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। दूसरी चीज गए हफ्ता भी मैं बोला था, जब इंसान की रूह कब्ज होती, जब मौत का वक्त जो फरिश्ते रूह निकालते हैं, फरिश्ते खास आते रूह निकालने वास्ते। अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला के करीब ही, और घर में एक माहौल ऐसा है कि वो लोग रोते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में तशरीफ लाए और देखे तो हालत देखे अल्लाह के रसूल के अल्फाज सुनना, अबू सलमा की हंकी जो खुली थी अल्लाह के रसूल उस हंकी को बंद करें और साथ में क्या बोले, जब इंसान का रूह कब्ज होता उसके हंकी से रूह बाहर जाती और जो इंसान जो है मरते वक्त उसकी हंकी से फरिश्ते को देखता। और तुम लोग जो भी साथ नहीं अच्छी दुआ करो क्योंकि फरिश्ते आमीन बोलते हैं, उस वक्त अच्छी दुआ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए। उस वक्त की दुआ क्या है? अबू सलमा के खबर को अल्लाह को आसान फरमा, उनको जन्नत में अच्छा मकाम में रखने की दुआ करें। तो हमें भी चाहिए जब भी हम ऐसा मौका आ जाए कि हम कोई गुजरने वाला है अब उस वक्त जाए तो हमें भी अच्छा दुआ करना। अब एक खास बात जामे तिरमिज़ी हदीस के अंदर मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इंसान अल्लाह के पास दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। दुनिया का दस्तूर क्या है? इंसान के पास कुछ पूछता, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, उससे ज्यादा पूछो, इंसान नफरत करता है इंसान से और वो सोचता है कि दूर होगा तो अच्छा रहना, उससे उन्हें हटने की कोशिश करता। लेकिन हमारा अल्लाह ऐसा है कि अगर इंसान ज्यादा पूछेगा तो अल्लाह ज्यादा खुश होगा, अगर नहीं पूछेगा तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता। कितनी बड़ी चीज, दुआ ना करना अल्लाह को नाराजगी लाना। एक चीज क्या है, लोग आमतौर पर समझते हैं हमें दुआ करे अल्लाह दुआ कबूल नहीं करे, हमें दुआ करे अल्लाह हमें पूछे दिया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी इंसान दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होती है, वो 3 तरह से कबूल होती है। पहली चीज वो बंदा अल्लाह से जो पूछा अल्लाह उसे अता फरमाता। अगर वो से अल्लाह नहीं दिया, दूसरी क्या हालत है, उसे जो भी परेशानी आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, उस मुसीबत को इस दुआ के बरकत से अल्लाह हटा देता है। पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उस दुआ को वो इंसान को तोहफा बनाकर ऐसा देगा, वो बंदा कहेगा काश अल्लाह मेरी दुनिया की एक भी दुआ सुनने नहीं बचा है। इसकी मिसाल बनाता, अभी एक बंदा दुआ करता या अल्लाह मुझे 10,000 रुपया होना, मिसाल अल्लाह क्या करता, इंतजाम करता, एक हफ्ते
کبیرہ گناہ پیدا کرتا ہے. اس کی مثال بولنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرمایا ہے کہ اللہ کو صرف پکارنا دعا کے وقت, اور سورہ فاتحہ پہلا سورہ قرآن کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سے پوچھو کر کے اللہ کی قرآن کی آیت دلیل ہے. اور میں پہلا جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں بھی اللہ فرماتا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہاری دعا کو پوری کروں گا. آج ہماری حالت کیا ہے معلوم؟ عجیب عجیب الفاظ, یا جبریل مدد کر, یا رسول اللہ مدد کر, یا علی شیر خدا مدد کر, یا غوث مدد کر. شرکی الفاظ. اللہ تمہیں اور مجھے بچانا. دعا کا حقدار صرف اللہ رب العزت ہے. یہ شرک ہے. دعا کرتے وقت اللہ کے سوا کسی بھی پکارنا وہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے چاہے تو اللہ اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے. اللہ سے خاص دعا ہے اس جمعہ کے بارے میں جو بھی ہم علم سیکھے ہیں اسے ہماری زندگی میں اپنانے کا اللہ ہمیں مدد کرے. دعا کرنے کا ترتیب جو ہے ہم جو بھی سیکھے اسے ہماری زندگی میں آپ سے ہی شروع کرنا اللہ مدد کرے. اس دعا کے مقصد سے اللہ ہم جنت کے اونچے درجے میں رہنے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا